الحمد للہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں ہجری میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان کی کیا تفصیلات تھیں۔ 5ویں ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے کچھ معاملات ایسے رونما ہوئے کہ جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے غزوہ بنی مستلق، اور اس کا ایک دوسرا نام ہے غزوہ مریسیع، جس جگہ پر وہ قبیلہ بستا تھا، اس کا تذکرہ سنا، کس طرح ام المومنین حضرت جویریہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا معاملہ پیش آیا، آپ نے یہ بھی سنا۔ ان سارے واقعات کے درمیان کچھ اور باتیں بھی پیش آئیں۔ اللہ کے رسول نے جب مدینے سے باہر نکل کر دشمنوں کی سرکوبی کرنے کا فیصلہ فرمایا تو مدینہ ایک ایسا مقام تھا جہاں پر انصار اللہ کے رسول پر جان فدا کرنے والے مومنین تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ کچھ انصار اور یہودی بالخصوص بڑی تعداد میں منافق کی حیثیت سے مسلمانوں کے بیچ میں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ منافقین بھی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے، اس توقع کے ساتھ کہ جب فتح ملے گی تو مال غنیمت ہاتھ آئے گا۔ اس مال غنیمت کی چاہ میں یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، مال غنیمت بھی ملا، اور وہ مال غنیمت میں سے ان لوگوں کو بھی حصہ ملا جو منافق تھے، لیکن اس کے باوجود صرف مال غنیمت حاصل کر کے ان کے دلوں کو تسکین نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ختم ہو جائیں، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ اسلام کی تحریک دفن ہو جائے، اللہ کا نام لینے والے زمین سے ختم ہو جائیں۔ تلوار سے ان کا بس چلتا تو تلوار سے ختم کرتے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو وہ شجاعت عطا فرمائی تھی کہ تلوار لے کر ان کا کون مقابلہ کر پاتا۔ 300 نے بے حساب لوگوں کا بدر میں مقابلہ کر کے دنیا کے سامنے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں پر اب تلوار سے فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیا کیا جائے؟ سازشیں، مکر، فریب، منافقت، مسلمانوں کو بدنام کیا جائے تاکہ ان کا دین بدنام ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اپنے آپ میں ایک حقیقت رکھتا ہے جس کی بنا پر لوگ دین کو قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں، لیکن دین کی حقیقت اپنی جگہ ہے، لیکن اس دین کے ماننے والوں کے کردار کو لوگ دیکھ کر اس دین کے قریب آتے ہیں یا اس دین سے دور جاتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا تو کفاروں نے یہ فیصلہ کیا، منافقوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو بدنام کر دو، تو مسلمانوں کی بدنامی کے ساتھ اسلام بھی بدنام ہو جائے گا اور اسلام کا نام ختم ہو جائے گا۔ یہ جو جوخ در جوخ لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں یہ رک جائیں گے، مسلمانوں کی طاقت بڑھنا رک جائے گی۔
تو ان لوگوں نے کام یہ کیا، منافقوں نے، ایک مقام پر ایک مہاجر اور ایک انصار، مہاجر وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، انصار کے بارے میں تو ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، ایک مہاجر اور ایک انصار پانی کے کنویں کے پاس جھگڑ پڑے، ان کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا۔ تو عربوں میں یہ قدیم طریقہ رہا کہ جب جھگڑا ہوتا تو وہ اپنے لوگوں کو پکارتے، کیونکہ کوئی لڑائی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے بیچ میں باقی نہیں رہتی تھی۔ عربوں کی قدیم تہذیب ہے، ایک بندے کی دوسرے بندے سے لڑائی اگر ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے لڑائی، ایک قوم کی دوسری قوم سے لڑائی۔ تو انصار نے اپنا قدیم نعرہ لگایا، یا للانصار، وہ لوگ جو انصار کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں آ جاؤ۔ اب جب انصاری نے یہ نعرہ لگایا تو مہاجر نے کہا، یا معاشر المہاجرین، ادھر سے مہاجرین کھڑے ہو گئے، ادھر سے انصار کھڑے ہو گئے، جھگڑا بڑھتا گیا، حد یہ پہنچ گئی کہ تلواریں کھنچ گئیں اور جنگ ہونے کی نوبت آ گئی۔ بہرحال مسئلہ رفع دفع ہوا، کچھ صحابہ ادھر سے کچھ صحابہ ادھر سے آئے اور وہ مسئلہ ختم ہو گیا، جھگڑے کی نوبت جو آ گئی تھی وہ ختم ہوئی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جس کا ذکر ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں، آپ سابقہ لیکچرز میں دیکھیں گے تو اس کی تفصیل مل جائے گی آپ کو، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ جب اس کے علم میں یہ بات آئی، اس نے انصار سے کہا، دیکھ لیا، ہمارے پاس بھی آج کل طریقہ ہے کہ بھئی کوئی دو بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تو کوئی ادھر سے تو کوئی ادھر سے آ کے چڑھانے والے بہت ہیں۔ دیکھیے، ساری زندگی تم مہربانی کا سلوک کرے اس کے ساتھ، آج کیا کیا کر رہا انہیں دیکھو۔ کوئی نہیں بولے تو گھر میں عورتیں تو ضرور بولتی ہیں۔ ادھر ساری زندگی تم اس کے ساتھ سلوک اتنا اچھا رکھے، اتنی عزت کرے، لیکن آج یہ وقت آ گیا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ آ گیا۔ تو یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا انصار سے کہ تم نے مسلمانوں پر مہربانی کی، مسلمان جب تکلیف میں تھے ان کو سہارا دیا، مکے سے اٹھا کے لا کے مدینے میں آباد کر دیے، ان کو سرداری دے دی، ان کے آدمی کے پیچھے جو ہے تم چل رہے ہو، ان کا آدمی تمہارا سردار ہو گیا، تمہارا حاکم ہو گیا، اب بھی وقت ہے، تم نے جو ان کو اپنے برابری والا بنا لیا ہے، ان کو بھگا دو، یہاں سے دور کر دو تو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ تمہاری برابری میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ خیر انصار تو انصار تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے بھرا تھا، وہ کبھی عبداللہ بن ابی کی جو ہے منافقت کا شکار ہوتے، انصار اپنی جگہ پر قائم رہے۔ لیکن یہ خبر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، لوگوں نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ ایسا معاملہ ہوا ہے، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات سے کہ یہ نوبت آ گئی۔ حضرت عمر، وہ تو خیر حضرت عمر تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس منافق کو ختم کر دیتے ہیں، اس کا سر کاٹ دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا منافق کا سر کاٹ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو، تھوڑا توقف کرو، صبر کرو۔ اب آج بھی جس طرح ہم جلدی کرتے ہیں اس معاملے میں، مسلمانوں کی دنیا میں دیکھیں گے، وہ کافر ہے اس کو مار دو، وہ منافق ہے اس کو مار دو، وہ مشرک ہے اس کو کاٹ دو، اس کو جلا دو۔ یہ ارے فتوے تو ایسا جیسا کہ کوئی چاکلیٹ اور پیپرمنٹ کی دکان پہ بک رہے ہیں، ایسا بک رہے ہیں فتوے۔ رکشہ چلانے والا کسی پہ فتویٰ، آٹو چلانے والا کسی پہ فتویٰ، ترکاری بیچنے والا کسی پہ فتویٰ، موچی کسی پہ فتویٰ، یعنی فتویٰ دینے کا مکلف ہر شخص اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی رحمت کا آپ عالم یہ دیکھیے کہ وہ منافق جس کی منافقت آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم نہیں دیا۔ حضرت عمر نے اصرار کیا یا رسول اللہ اسے قتل کر دیتے،
اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا یہ کہے محمد نے اپنے ساتھ والے کو قتل کروا دیا؟ آپ غور فرمائیے کیا رحم دلی ہے، کیا سلوک ہے اللہ کے رسول کا۔ آپ نے فرمایا اپنے ساتھ والے کو ہم کیسے قتل کریں گے، اس کے ساتھ مہربانی کریں گے۔ جس طرح کیچڑ میں کنول کھلتا ہے، جس طرح کیچڑ میں کنول کھلتا ہے، اسی طرح عبداللہ بن ابی کے گھر میں، عبداللہ بن ابی کے پیٹ میں ایک اور پھول کھلا تھا جو مسلمان پھول تھا۔ وہ اللہ کے رسول پر جان لٹانے والا بندہ تھا۔ ان کا نام تھا صحابی رسول عبداللہ بن ابی، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ باپ جتنے بڑا دشمن تھا مسلمانوں کا، بیٹا اتنا بڑا عاشق اسلام تھا۔ باپ مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتا تھا اور بیٹا مسلمانوں کے نام پر خود ختم ہو جانا چاہتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ پر سے میرے ماں باپ قربان، میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے باپ کے قتل کا حکم جاری کیا ہے۔ بات مشہور ہو گئی کہ بھئی اب مسلمان عبداللہ بن ابی کو ختم کر دیں گے، اتنی بڑی حرکت کی اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ نے میرے باپ کے قتل کا حکم جاری کیا ہے، میں ایک مسلمان ہوں اور آپ سے میری محبت کا آپ کو اندازہ ہے اور آپ کو علم ہے۔ آپ اگر چاہیں تو میں اپنی جان دے سکتا ہوں اور آپ اگر حکم کر دیں تو میں کسی کی جان لے سکتا ہوں، لیکن وہ میرا باپ ہے، لیکن وہ میرا باپ ہے۔ کسی اور کو اگر حکم دیں گے قتل کا، وہ جا کر انہیں اگر قتل کرے گا تو باپ سے میری جو محبت ہے شاید اس تقاضے میں اس کو قتل کر دوں اور میری آخرت خراب ہو جائے کہ میں نے مسلمان کا قتل کیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ میرا باپ ہے، کسی اور کو اس کے قتل کا حکم دینے کے بجائے میرے آقا مجھے حکم دے، اس کا سر لا کے میں آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ کیا محبت ہے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے ہیں، رئیس المنافقین کے بیٹے ہیں، اللہ نے ایسا ایمان ان کے دل میں رکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے جو کچھ سنا غلط سنا، میں نے تمہارے باپ کے قتل کا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ میں تیری نسبت سے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں گا۔ دیکھیے کیسے نسبت کام آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری نسبت سے میں اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں گا۔ چنانچہ اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کی تدفین کا موقع آیا تو حضرت عبداللہ جو اس کے بیٹے تھے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، منافق تھا، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے آقا اس کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا آثار میں سے کوئی چیز دے دیجئے تاکہ اس کے ساتھ میں خبر میں دفن کر دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبا اتار کر دے دی۔ صحابہ جھگڑتے رہے، رئیس المنافقین ہے۔ اللہ کے رسول کی اب اس وقت رحمت جوش میں تھی، کیا کیا اس نے کیا آپ نے پرواہ نہیں کیا۔ ایک اور اس کا جرم میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا، آپ اس سے اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کے دل میں رحم تھا، اس کا اندازہ یہ واقعے سے نہیں لگے گا، آگے آنے والے واقعے سے آپ سمجھیں گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کے لیے دعائے مغفرت کی بلکہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ وہ اللہ کے رسول کی رحمت تھی، وہ اللہ کے رسول کی رحمت تھی۔ اب میں اس مقام پر ایک نازک نقطہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟
मुनाफिक किसको कहते हैं और मुनाफिक की क्या सज़ा है? अक्सर ये लफ्ज़ का इस्तेमाल आपने सुना होगा उलमा की ज़बान से। मुनाफिक किसको कहेंगे और उसकी सज़ा क्या होगी? ऐसा शख्स जिसके दिल में एक हो और ज़बान पे एक हो, उसे मुनाफिक कहेंगे। जिसके दिल में एक हो और ज़ुबान पर एक हो, उसको मुनाफिक कहेंगे। आज आपको मैं दीन का उसूल बता रहा हूँ, हाउ टू डील इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। ये बात समझना ज़रूरी है, ये दीनी कौमी शऊर ज़रूरी है। फतेह मक्का के मौके पर मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मनों का सरदार, जो कि बाद में सहाबी बने, अबू सुफियान, हज़रत अब्बास चूँकि रिश्तेदार थे, आके हाथ पकड़ लिए, बोले मेरे को माफ़ी दिला दो, कलमा पढ़ लेता हूँ। लेके गए हुजूर की खिदमत में, अल्लाह के रसूल के सामने उन्होंने कलमा पढ़ लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा माफ़ किया, जाओ चलो। हज़रत उमर खड़े रह गए वहाँ भी। हज़रत उमर तो फिर हज़रत उमर थे, उनका गुस्सा जलाल, खड़े हो गए। अरे या रसूलल्लाह, मुनाफिक है, झूठ बोल रहा, जान बचाने के वास्ते कलमा पढ़ रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके दिल में जो है वो अल्लाह पर रोशन है, हम सिर्फ उसकी ज़बान से निकलने वाली बात का एतबार करेंगे, उसके दिल के हाल को अल्लाह पर छोड़ देंगे। दीन का कानून ये है, you go by what is visible to you, you go by what is rational to you, you do not judge people based on their feelings and what is lying there in their heart. उनके दिल में, उनकी रूह में, उनके जहनों में क्या चीज़ है, आपके असेसमेंट्स, एनालिसिस, ये किया है उसने, फिर ये भी किया है उसने, फिर ये भी किया है, इस बिना पर उस पर यह हुक्म लगेगा नहीं। निफाक एक ऐसी चीज़ है जिसको साबित अगर कर दिया जाए तो उसे मुर्तिद कहेंगे, मुनाफिक नहीं। अल्लाह एक है, ईमान है, एक नहीं है बोलना या एक से ज्यादा है बोलना कुफर है, कुफर है। अगर कोई मुसलमान ये कह दे तो उसे क्या कहेंगे? मुर्तिद कहेंगे। अब एक ऐसा आदमी जिसने इस्लाम कबूल किया ज़बान से, लेकिन उसका दिल अभी बुतों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको क्या कहेंगे? मुनाफिक। लेकिन ज़बान से तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, तो इस बिना पर उसका शुमार मुसलमानों में होगा। हाँ, आप जानते हैं मुनाफिक अगर है तो उससे एहतियात कीजिए, लेकिन उसके लिए कोई सज़ा मुकर्रर नहीं है। मुनाफिक के लिए कोई सज़ा मुकर्रर नहीं है। इस वजह से मैं लोगों से ये कहता हूँ कि ये फतवेबाजी और सज़ा देने में जो उजलत करते हैं, ये उजलत करना दीन की रविश नहीं है। दीन ने तो आखिरी से आखिरी मरहले तक उसके साथ इंसाफ, सुलूक, रहम का मामला करने का हुक्म किया है। अगर मरने से पहले इर्तिदाद पर मरा है, अगर मरने से पहले इर्तिदाद पर मरा है या जीते जी उससे कोई इर्तिदाद का अमल या खौल उससे जो है सादिर हो गया है और मरने से पहले उसने तौबा नहीं की है, तो ऐसी सूरत में उसको मुर्तिद कहा जाएगा। ये एक नाजुक पहलू है। अगर किसी के अमल और उसकी रविश से आपको वो मुनाफिक नजर आ रहा है, तो ये एक ऐसी कैफियत है जिसको आप महसूस करें और समझें। इसकी तशहीर और फतवेबाजी नहीं कर सकते। किस पर मुनाफिक का फतवा लगेगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह अब्दुल्ला बिन उबई जैसे रईसुल मुनाफिकीन के साथ भी इतना बेहतरीन मामला किया। इसी जंग के साथ मुंसलिक एक और वाक़या, उसका भी ताल्लुक़ अब्दुल्ला बिन उबई के साथ है। वाक़या इफ्क। इफ्क कहते हैं बोहतान बांधने को, किसी की तरफ कोई झूठ को मंसूब कर देना,
اس کو بہتان باندھنا کہتے ہیں. اور یہ واقع افک جو ہے وہ بھی 5ویں ہجری کا ہے اور اسی غزوہ مستلق بنو مستلق سے ہی اس کا تعلق ہے. اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی محاذ پر یا کسی ہجرت پر کسی معاملے میں سفر کرتے تو آپ کی ازواج میں جس کی باری ہوتی اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے, جس کی باری ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے. اس جنگ پر جب آپ تشریف لے گئے اس وقت حضرت عائشہ کی باری تھی. ام المومنین حضرت عائشہ کو آپ اپنے ساتھ جنگ کو لے کر چلے گئے. جنگ تو بالکل شارٹ اور بریف تھی, آپ کو میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں. جنگ کا معاملہ ہو گیا, واپسی ہوئی. آپ ام المومنین تھی, آپ کے لیے ایک اونٹ مقرر تھا, اس پر ایک کجاوا بندھا ہوا ہوتا, پردے کا انتظام پورا جیسا ہونا چاہیے وہ سب انتظام تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کی کوچ کا اعلان کر دیا تو لوگ واپس ہونا شروع ہو گئے. لیکن اس نقل مقام یا اس ٹریولنگ کے پروسیجر کے اندر ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی کو مقرر کیا جاتا کہ بعد میں پیچھے جا کر دیکھیں کہیں کوئی چیز نہ چھوٹی ہو, کہیں کوئی شخص نہ پیچھے چھوٹ گیا ہو, اور اگر کوئی چھوٹ گیا ہے تو اس کو واپس لے کے آنے کا انتظام کرے. یہ ایک آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس وقت یہ ذمہ داری حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی. صحابی رسول تھے, یہ ایک معمر بزرگ صحابی تھے. حضرت صفوان واپس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کوئی خاتون لیٹی ہوئی ہے. چونکہ 9 عمری سے حضرت عائشہ کو آپ دیکھ چکے تھے اسلام سے یعنی آپ کو پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سمجھتا ہوں آپ کے نکاح سے پہلے بھی دیکھے تھے یا عہد طفلی میں دیکھے تھے. بہرحال وہ ام المومنین کو پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ہیں اور یہ یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے اپنی زبان سے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. اونٹ لے کر گئے تو حضرت عائشہ کو معلوم جب ہوا تو اب فوری اٹھی, کھڑی ہوئی اور کجاوے میں بیٹھ گئی. حضرت صفوان ان کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو سارا قافلہ جو پہنچا اس قافلے کے پہنچنے سے کچھ وقت کے بعد میں حضرت عائشہ اور حضرت صفوان واپس پہنچے. حضرت صفوان اونٹ لے کر گئے, کھڑے ہو گئے, حضرت عائشہ اس میں سوار ہو گئیں. آپ وہ اونٹ کی رسی پکڑے اور پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور ان کو لے کر وہاں پر پہنچے. رئیس المنافقین کو ایک اور موقع مل گیا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا. عبداللہ بن ابی کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ام المومنین حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی اور کہا کہ نعوذ باللہ صفوان کے ساتھ آئی ہیں, دیر سے آئی ہیں, تو چنانچہ ان سے ان کا کوئی تعلق تھا. اب یہ بات اپنی اپنی جگہ ہے. چمے گوئیاں ہونا شروع ہوئی اور گاسپنگ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اس طرح کی باتوں کو ذرا خصوصیت سے گاسپ کرتے ہیں. بالخصوص عورتوں میں یہ باتیں تیزی سے چلتی ہیں. ارے اس کا اس کے ساتھ یہ تھا, اس کا اس کے ساتھ یہ تھا, اس کا اس کے ساتھ یہ تھا. تو چلو شروع ہو گئی یہ بات. منافقین سے مسلمانوں کے بیچ میں آنا شروع ہو گئی اور مسلمانوں میں بھی اس کی جو ہے تشہیر ہونا شروع ہو گئی. لوگوں کو معلوم ہوا لیکن اپنی اپنی جگہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. رفتہ رفتہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پہنچ گئی. آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ کو بڑا رنج ہوا, آپ خاموش ہو گئے, آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا. حضرت عائشہ آئیں, انہوں نے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت چاہی. ابھی حضرت عائشہ کو کچھ نہیں معلوم, حضرت عائشہ کو ابھی کچھ نہیں معلوم ہے. آئی, آ کر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب بھی وہ یہ کہتی تو مت جاؤ عائشہ کہتے, لیکن آج آپ نے
ٹھیک ہے جاؤ کہہ دیا. انہوں نے تعجب کیا, کیا بات ہے, اللہ کے رسول کا چہرہ رویہ سب بدلا ہوا ہے, ہمیشہ مت جاؤ کہنے والے آج جانے کی اجازت پوچھتے ہی دے دیے ہیں. بہرحال وہ اپنی ماں باپ کے گھر چلے گئے. اب جب یہ بات مسلمانوں میں بات پھیلنے لگی تو 3 ایسے لوگ تھے مسلمانوں میں جنہوں نے یہ بات قبول کر لی کہ ایسا ہے. وہ 3 لوگوں میں 2 صحابی اور 1 صحابیہ, اور صحابی بھی کوئی عام صحابی نہیں, اصحاب بدر میں شامل ہیں. دیکھیے آپ, انسانی فطرت, ایک فلسفہ ہے سمجھنے کا. یہ وہ صحابی ہیں جو اصحاب بدر میں شامل ہیں. پہلے تھے حسان ابن ثابت اور دوسرے تھے مستح ابن اساسہ, اور صحابیہ تھی حمنہ بنت حجش. یہ 3 لوگ تھے جو اس بات کو قبول کر گئے اور اس سے متاثر ہو گئے. اب حضرت عائشہ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی. اب وہ اس زمانے میں سینیٹیشن کا کوئی ایسا انتظام نہیں تھا, تو ہوتا یہ تھا کہ کچھ عورتیں یا کچھ مرد قضاء حاجات کے لیے جب جاتے, تو آج بھی جو گاؤں میں وغیرہ کچھ لوگ ہیں تو جنگلوں کی طرف اگر باہر جانے کی ضرورت آتی تو کچھ مرد یا کچھ عورتیں مل کے جو ہے رفع حاجات کے لیے چلے جاتے. حضرت عائشہ اتفاق سے حضرت حسان کی والدہ ام حسان کے ساتھ گئی. راستے میں حضرت عائشہ کو ٹھوکر لگ گئی. اب وہ ٹھوکر کے اوپر جو ہے حضرت حسان کی والدہ جو کہ مسلمان تھی, انہوں نے بدعا دی اپنے بیٹے حسان کو موت آئے. حضرت عائشہ نے کہا حسان تو تمہارا بیٹا ہے, تم اس کے لیے کیوں بدعا کر رہی ہو. تو انہوں نے بیٹے کے تعلق سے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ تم یہ جانتی نہیں کہ یہ حسان تمہارے بارے میں کیا کہتا پھر رہا ہے. کیسی ایمانداری ہے دیکھیے آپ. جب حضرت عائشہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ رونے لگی, زار و خطار رونے لگی اور گھر چلی گئی. ماں باپ سے بات ہوئی, بات مشہور ہو گئی, گھر میں بات چیت ہوئی. آپ کی والدہ نے, آپ کے والد نے آپ سے پوچھا کہ کیا کریں گے عائشہ, تم کیا کہو گی. تو حضرت عائشہ نے کہا اگر میں وضاحت دینے کی کوشش کروں گی تو لوگ میری بات مانیں گے نہیں, جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں, تو میں وہ کروں گی جو یوسف کے باپ یعقوب نے کیا تھا, اللہ کی ذات پر صبر کروں گی, میری بے گناہی میرا مولا ثابت کرے گا. حضرت عائشہ کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلب کیا, کسی سے کچھ. ایک حاکم وقت کی حیثیت بھی ہے آپ کی, ایک نبی اللہ کی حیثیت بھی ہے آپ کی, اور ایک سربراہ کی حیثیت بھی ہے آپ کی. آپ کی زوجہ محترمہ پر الزام لگا ہے, آپ اس کی گواہی کیسے دیتے, لوگ کیسے قبول کرتے. گواہی تو کسی اور کو دینا تھا. کسی سے کوئی پوچھ رہے ہیں, سب نے حضرت عائشہ کے کردار کی گواہی دی کہ ان سے زیادہ پاک دامن ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. حضرت عمر سے جب سوال کیا گیا تو حضرت عمر نے کہا ھذا بہتان عظیم, سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے حضرت عائشہ پر. یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک وقت ایسا آیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, سردی کے دن تھے, آپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور اچانک آپ کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں ڈھلکنے لگیں. لوگ سمجھ گئے کہ یہ وحی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اپنی آیات کو نازل کیا. سورہ نور کے تقریباً 2 رکوع اسی باب میں نازل ہوئے ہیں. تقریباً پورے 2 رکوع اسی سلسلے میں حضرت عائشہ کی برات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے.
جس کی ساری آیات کی تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی بے گناہی کا اپنی طرف سے ثبوت یوں پیش کیا کہ اپنی آیات کو قرآن کی نازل کیا اور حضرت عائشہ کی بے گناہی کا ثبوت اللہ کے رسول کو دے دیا۔ بات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بری ہیں اور اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کیا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا عائشہ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ بیویاں تو پھر بیویاں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کی بیوی بھی تھی تو اللہ کے رسول کی بیوی تھی، شوہر پر کچھ گلہ باقی رکھنا ضروری تھا، شوہر پر کچھ گلہ باقی رکھنا ضروری تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا میں رسول اللہ کا کیوں شکر ادا کروں، بلکہ میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری بے گناہی کا ثبوت دیا ہے۔ اگر ایک دوسرا پہلو دیکھیں تو اللہ ہر عورت کی بے گناہی کا ثبوت نہیں دیتا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی بے گناہی کا ثبوت بھی اللہ کے رسول سے نسبت کی بنا پر دیا ہے، لیکن بیوی کو حق اپنے شوہر سے ناز کرے، وہ گلہ کرتی ہے تو کرے، اس کو جائز ہے، وہ گلہ کرتی ہے تو اس کو جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں بہترین آدمی مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور اچھے اخلاق والوں میں بھی سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ آدمی کے اخلاق کو اگر جانچنا ہو تو اس کا سلوک اس کی بیوی کے ساتھ کیسا ہے یہ دیکھو۔ جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے مانو یہ بہتر مسلمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی اور حضرت عائشہ کی برات کا اعلان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیات کے ذریعے سے یہ ایک مسئلے کو حل کر دیا۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ حضرت عائشہ کا مزاج یہ تھا کہ آپ کم عمر تھیں، بہت معصوم لڑکیاں جس طرح ہوتی ہیں ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا، ایک جوان عورت، سنجیدہ ذمہ دار عورت، اس کو گوشے کا، پردے کا، یہ ساری چیزوں کا جو احساس ہوتا ہے اس کی بنسبت ایک 8 سال 10 سال 12 سال کی لڑکی کو یہ ساری چیزوں کا ایسا شعور نہیں ہوتا، ان میں لاوبالی ہوتی ہے، ان میں غفلت کا عنصر موجود ہوتا ہے، وہ غفلت کر جاتی ہیں۔ مائیں، دادیاں، پھوپھیاں، خالائیں بچیوں کو توجہ دلاتی ہیں، بیٹی اپنا نقاب برابر کرو، بیٹی اپنے کپڑے برابر کرو، بیٹی اپنا دوپٹہ برابر کرو، بیٹی اپنے سر پر اوڑھو۔ یہ بڑی عورتیں جو ہے اپنی بچیوں کی طرف اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے ان کو اس بات کا احساس دلاتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ کم عمر تھیں، معصوم تھی، ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ وہ پیچھے اس وجہ سے رہ گئی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے پر جاتے وقت اپنی بہن کا ہار اپنے گلے میں پہن کر چلی گئی۔ دیکھیے آپ، معصومیت ہے، اپنی بہن کا ہار پہن کر چلی گئی۔ اب جس مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا تھا اس مقام پر رفع حاجات کے لیے جب آپ تشریف لے گئیں تو وہ ہار کہیں کھو گیا۔ جب واپس جانے کا اعلان ہوا تو انہوں نے دیکھا تو آپ کے پاس ہار موجود نہیں ہے۔ ایک کم عمر معصوم بچی ہے جس نے اپنی بہن کا ہار لایا ہے اور وہ اس سے کھو گیا۔ اب وہ پریشان ہوئی، ڈھونڈنے لگی، جہاں جہاں گئی وہاں پر جا کر جو ہے ڈھونڈنے لگی کہ میرا ہار کہیں یہاں ہے، میں یہاں سے گزری تو شاید یہاں ہے، ہاں مجھے یاد آیا ہم رفع حاجات کے لیے فلانا مقام پر گئے تھے، شاید وہاں پر میرا ہار گر گیا ہو۔ وہ وہاں پر تشریف لے گئی اور دیکھا، چونکہ آج بھی ہم جاتے ہیں تو آبادی سے کچھ فاصلے پر تاکہ کسی کی نظر میں نہ آئے، جب لوگ جنگلوں میں گاؤں میں ایسے جاتے ہیں تو یہ چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ دور جائے، تو دور گئی، جب جا کر دیکھا تو وہاں پر انہیں وہ ہار مل گیا۔ لیکن جب لوٹ کر آئی تو دیکھا کہ پیچھے قافلہ چلے گیا۔ آپ یہ جانتی تھی کہ یہ طریقہ ہمارے پاس کا ہے کہ پیچھے ایک آدمی آئے گا، دیکھے گا کون پیچھے چھٹے گا، تو کہیں میں وہ آنے کی صورت میں ادھر ادھر اگر رہوں گی، اگر میں آگے بڑھ جاؤں گی راستے میں، میں ایک راستے سے آگے بڑھوں گی، وہ کسی اور دوسرے راستے سے آئے گا، تو یہ جانے اور آنے میں بھی شاید مس ہو سکتی ہوں۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ اس مقام جس مقام پر قیام کیا گیا تھا اسی مقام پر رک جاؤ، تو جو آنے والا ہے وہ آ کر ڈھونڈے گا تو سہولت ہوگی اسے ملنے میں۔
حضرت عائشہ وہیں پر بیٹھی رہی، وقت گزرا، چھاؤں میں آپ لیٹ گئی، سو گئی، آپ وہاں پر رہی. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو ان کو وہیں پر پایا، انہیں اونٹ میں کے کجاوے میں بٹھایا اور وہ انہیں لے کر وہاں پر تشریف لے کر آ گئے. اتنی سی بات کا اتنا بڑا بتنگڑ بنا دیا گیا کہ اللہ کے رسول کی اہلیہ کو بدنام کر دیا. اب آپ غور فرمائیے کہ عام عورتوں کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا. ایک طالب علم کی حیثیت سے جب میں نے یہ سارے واقعے پر غور کیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ کیا ضروری تھا حضرت عائشہ کا پیچھے چھوٹ جانا، کیا ضروری تھا یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہونا، کیا ایسی ضرورت تھی. تو میں نے وہاں پر یہ بات سمجھی کہ کھانا کیسے ہے رسول اللہ سے سیکھیں گے، سونا کیسے ہے رسول اللہ سے سیکھیں گے، نماز کیسے پڑھنی ہے رسول اللہ سے سیکھیں گے، معاملات کیسے کرنے ہیں رسول اللہ سے سیکھیں گے. تو سماج کے یہ معاملات کس سے سیکھیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم میں صبر کرنا بھی رسول کو غم دے کر سکھایا، خوشی میں کیسے خوش ہونا ہے یہ بھی رسول کو خوش کر کر سکھایا، سفر کیسے کرنا ہے اللہ نے رسول کو سفر کرا کر سکھایا، جنگیں کیسی لڑنی ہے اللہ نے رسول کو جنگ لڑوا کر سکھایا. اور جب کبھی ایسا کسی کی زندگی میں واقعہ پیش آ جائے کہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بیوی پر کوئی الزام لگ جائے تو ایسے معاملات میں کیا کرنا ہے یہ بھی اللہ کے رسول اور ان کے گھر والوں کے ذریعے سے دنیا کے سامنے سبق رکھا کہ کیا کرنا چاہیے. وہ عورتیں جن پر الزام لگایا جائے وہ اپنے معاملے کو اللہ پر سونپ دے. اللہ جس طرح عائشہ کی حفاظت کے لیے آیات کو نازل کیا، کوئی اور صورت میں اللہ ان کی پاک دامنی کا ثبوت پیش کر دے گا زمانے کے سامنے. کبھی نہ ڈرے، کبھی نہ ڈرے. اور ایسے ظالموں کے مزاج کو اللہ نے، انسان کی فطرت کو اللہ نے بنایا ہے تو اس سے زیادہ کون جانتا ہے؟ انسان کو بنانے والا اللہ ہے تو اس سے زیادہ کون جانتا ہے انسان کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ انسان کی فطرت چھپے گوئیوں کی ہے. اور یہ باتیں عورتوں میں بہت ہوتی ہے. معلوم ہے تم کو ان کی بیٹی کا کس کے ساتھ چل رہا، سنے ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، کہتے گاسپ، جسٹ فار دی سیک آف گاسپ. کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، سرکمسٹینشل. وہ ہنستے ہوئے جا رہی تھی، جاتے جاتے کسی کوئی اس کو دیکھ کے ہنسا، انہیں کسی کو دیکھ کے ہنس دی، مجلس میں کسی کے ساتھ بات کرتے کھڑی ہو گئی، یا بے پرواہی کے ساتھ کسی کے سامنے سے گزر گئی. چھوٹی چھوٹی باتیں. مرد حضرات بھی اپنی بیویوں کے تعلق سے جو ہے غلط گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی تم کو کیا ضرورت تھی، وہاں کیوں گئے، یہ کیوں کیے، ہنسے کئی کو. یہ سارے واقعات ہیں، ہر انسان کی زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے قانون مقرر کر دیا. پوری آیات نہیں سناؤں گا، 2 رکوع ہیں، اس کا جو ہے جسٹ آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر کسی عورت پر کوئی اس بات کا الزام لگائے کہ وہ بدچلن ہے، کم از کم اس پر 4 گواہ لے کے آئے جو اس بات کی گواہی دے کہ ہاں واقعی میں یہ بدچلن ہے. اگر کوئی کسی عورت پر الزام لگائے اور اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکے یا جھوٹے گواہ پیش کرے، 80 درے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سزا مقرر کی ہے. کسی صالحہ پر جھوٹا الزام لگانے. مرد اگر اپنی بیوی پر الزام لگا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدچلن ہے، اس کے لیے اللہ نے قانون مقرر کیا. اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ یہ بدچلن ہے.
دوسری بار کہو قسم کھا کر، تیسری بار کہو قسم کھا کر، اور چوتھی بار قسم کھا کر کہو. اور اگر تمہاری قسم جھوٹی ہے اور تم نے غلط کام کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے تو یہ اللہ بہترین جاننے والا ہے. دنیا میں لوگوں کے سامنے تم جھوٹا الزام بیوی پر لگا کر چھوڑ دو گے کہ وہ بدچلن ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری گرفت ہوگی اور وہاں پر تمہارا جھوٹ پکڑا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شدید عذاب میں مبتلا کرے گا. دنیا میں جھوٹ کہہ لو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یرمون المصلحات محسنات، ایسے لوگ جو شریف عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں. ان الذین یرمون محسنات الغافلات. ارے باپ رے، یہاں پر اور ایک خصوصیت اللہ نے واضح کر دی. سالے نیک عورتوں پر، شریف عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، یہ تو اس پہ کی تو سزا جو ہے وہ ہے مقرر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ غافل بھی ہیں. ایسی نیک شریف عورتیں، پاک دامن عورتیں جو غافل ہیں، غفلت سے اس کا پلو ڈھلک گیا، غفلت سے اس کا نقاب نکل گیا، یا کہیں جاتے وقت اس سے کسی بات کی غفلت ہو گئی، لاوبالی ہے، معصومیت ہے، کسی سے بات کر لی. چھوٹے چھوٹے سینکڑوں واقعات، سینکڑوں جو ہے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر جو ہے انسان بدگمانی کر لیتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ کبھی اس میں بدگمانی مت کرو. وہ لوگ جو ایسی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں جو نیک ہیں لیکن غافل ہیں اور مومن ہیں، ایسی مومن اور نیک عورتیں جو غفلت میں ہیں، ان پر جو لوگ ایمان لگاتے ہیں. اب دیکھیے آپ کوئی کمزور انسان کا کسی طاقتور انسان سے پالا پڑ جائے اور اس کے ظلم کے سامنے وہ مجبور ہو جائے، کیا کرے گا؟ دل سے بد دعا دے گا. کیا کرے گا؟ دل سے بد دعا دے گا، کہے گا خدا غارت کرے سے ظالم. اللہ سے طاقتور کون ہے؟ لیکن اللہ نے جو یہ نظام کائنات بنایا ہے اس میں ہر ایک کے لیے، جس طرح عائشہ کے لیے آیات اتاری ہے، اس طرح اللہ آیات نہیں اتار سکتا. نام عائشہ کا تھا، لیکن حضرت عائشہ سے لے کر قیامت تک دنیا میں پیدا ہونے والی عورتوں کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ کو مثال بنایا اور قانون یہ مقرر کیا کہ ایسی لاوبالی میں ہو جانے والی ان سے غلطیوں پر اگر کوئی ان پر بدکرداری یا بدچلنی کا الزام لگاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جو سزائیں ہیں وہ تو مقرر ہیں، جن کا بیان مسلسل اس سورہ نور میں ہو چکا ہے. لیکن اللہ نے یہاں پر اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہو دنیا اور آخرت میں. اللہ مجبور ہے، ہر ایک کے لیے آیات نازل نہیں کر سکتا. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہو. دنیا میں بھی لعنت ہوگی اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی، اور یہ بدوا کا دینے والا خود اللہ ہے. یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو معصوم بچیوں پر اور ایسی عورتیں جنہوں نے سوچے سمجھے بغیر ان سے جو ہے کوئی غلطی ہو جائے ان پر بدچلنی کا الزام لگایا ہو. اور یہ کام کا کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. یہ وہی عبداللہ بن ابی تھا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کا معاملہ کیا اور اس کا جنازہ پڑھایا. آپ دیکھیے ظلم اس کا اور اللہ کے رسول کے رحم کا معاملہ. دنیا اسلام کو یہ کہہ کر بدنام کرنا چاہتی ہے کہ محمد نے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن لے کر دنیا پر فتح کی ہے، تو لوگ
محمد کے کردار کو دیکھیں کہ وہ شخص جس نے آپ کی بیوی پر اتنا بڑا الزام لگایا، وہ شخص جس نے مسلمانوں کو آپس میں کٹوا دینا چاہا، اس کے ساتھ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رحم کا معاملہ کیا۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ اس قسم کی بدگمانیوں سے بچے، گاسپ سے بچے۔ گاسپ عورتیں فون اٹھائے، معلوم ہوا ان کی بچی کا ایسا ہے کہتے، اللہ کی بددعا ہے ایسی عورتوں کے لیے اور ایسے مردوں کے لیے جو کسی کے تعلق سے بغیر ثبوت کے بات کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت میں، ان کی دفاع میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے ان پر نہ صرف دنیا اور آخرت میں لعنت ہوگی بلکہ قیامت کے دن یوم تشہد، قیامت کے دن گواہی دیں گے کون؟ السنتہم، ان کی زبان، وَأَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ جو بہتان تم نے باندھا تھا، وہ جو الزام تراشی تم نے کی تھی، وہ کسی کو بدچلن ثابت کرنے کے لیے تم نے چیمے گوئیاں کی تھی، اللہ سب جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس نے تو تم پر لعنت کی ہے بلکہ تمہارے جسم کے عضو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس مردود نے یہ کام مجھ سے کروایا تھا۔ فون کرنے کے لیے جو ہاتھ اٹھائیں گے وہ ہاتھ گواہی دے گا کہ میں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے مولا یہ کام میرے سے اس نے کروایا تھا۔ کسی کے گھر تک جا کر کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ بد کام کروایا تھا اس نے۔ زبان سے کسی کے تعلق سے بدگوئی کریں گے تو زبان گواہی دے گی قیامت کے روز کہ یہ کام کروایا تھا۔ تو اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو کیجول اپروچ کے ساتھ یہ جو عام روزمرہ کی زندگی میں یہ گناہ عظیم میں مبتلا مرد اور عورتیں ہمارے سماج کے ہو رہے ہیں، اللہ ہم سب کو اس گناہ عظیم سے بچائے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ کیجولی کسی کے کیریکٹر کا اساسینیشن جو کر رہے ہیں عام طور پر، بالکل کیجول اپروچ، کوئی لگام ہے نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی ہے، ان کا ایسا، ان کی بچی تو ایسی ہے، ان کی بہو تو ایسی ہے۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ نے لعنت ڈالی ہے، اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں ہے، اور انہی کے جسم کا ہر عضو گواہی دے گا قیامت کے دن۔ کسی کے کردار کے تعلق سے اس وقت تک کبھی نہ سوچو نہ بات کرو جب تک تم 4 گواہ پیش نہ کر سکو۔ بات جب کرو جب تمہارے پاس 4 گواہ ہو، اگر نہیں ہے تو سوچو کہ تمہاری سزا دنیا میں اسلامی حکومت ہوتی درے لگاتے۔ اب چونکہ اسلامی حکومت میں ہم نہیں رہ رہے ہیں تو اللہ کی لعنت مختلف شکلوں میں تمہاری زندگی میں سزا بن کے آئے گی، اور آخرت میں تو جو معاملہ ہونا ہے اس کے بارے میں تو پوچھو ہی مت، وہاں تو جو ہوں گا وہ ہوں گا۔ تو اللہ سے نیک توفیق کی دعا ہے آخر میں، اللہم احیینا مہدویا وامیتنا مہدویا واحشرنا یوم القیامۃ فی زمرۃ المہدویین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔